الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سرکار کی نورانیت کے اوپر پورا ایک قصیدہ بیان کیا جس کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ اشعار اعلیٰ حضرت نے بیان کیے اور شروع یہاں سے کیا بچہ بچہ نور کا تو ہے کہنے نور تیرا سب گرانا نور کا. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب
علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں التجا ہے رب الجلال ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الجمعہ یہ قرآن پاک کی زینت ہے، سورۃ الجمعہ، اور اس کے اندر نماز جمعہ اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارک کو نام دیا گیا سورہ جمعہ۔ اور سورہ جمعہ کے بالکل سٹارٹ میں جو پہلے والی آیات ہے، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی چیزوں کا ذکر کیا کہ آسمان اور زمین میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرے۔ سٹارٹ ادھر سے کیا، گویا کہ پہلے اپنی تعریف کی ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر سب سے پہلے اپنی تعریف کی ہے کہ آسمان والے بھی میری ثنا بیان کرتے ہیں اور زمین والے بھی میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میں اتنی شان کا مالک ہوں، اور اپنی شان بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ نے اپنے حبیب کی شان کا ذکر کیا ہے۔ ایسا پیارا انداز ہے کہ پہلے اللہ اپنی ذات کا بیان کرتا ہے، پھر اس کے فوراً بعد کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے پیارے محبوب کا ذکر خیر کرتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ صحابہ کرام بیٹھ کر ایک کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی بنایا، دوسرے بولے کہتے ہیں جی ابراہیم کو خلیل بنایا، تیسرے بولے کہتے ہیں موسیٰ کو کلیم بنایا، چوتھے بولے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو روح بنایا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ادھر سے مصطفیٰ کریم کا حضور ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہاری گفتگو کو میں سن چکا ہوں، ذرا دوبارہ کہہ دو کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم صفی اللہ ہے، ہم نے یہ کہا، میرے آقا نے فرمایا کوئی شک نہیں، آدم صفی اللہ ہے، بڑی شان ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، فرمایا کوئی شک نہیں، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، بڑی عظمت ہے۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، فرمایا کوئی شک نہیں، بڑی شان ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے کلام کا شرف دیا، جب چاہے جس وقت چاہے کوہ طور پر آ جائیں اور مجھ سے آ کر کلام کر لیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے۔ رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ روح اللہ ہے، فرمایا بڑی عظمت ہے، لیکن سنو انا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے سارے نبی شان والے ہیں، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں، اس پر مجھے فخر نہیں، میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر فخر نہیں۔ حبیب، خلیل اور کلیم اور صفی، اس میں فرق ہے، کتنا لاجواب فرق ہے کہ جب خلیل کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے زمین پہ ایک پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اے میرے خلیل میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، ذرا ایک پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک پتھر پر کھڑے ہوئے فرمایا آسمان کو دیکھو، وہ آسمان کی ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دی۔ پھر فرمایا اس پتھر کے نیچے زمین کو دیکھو، تو جب زمین پہ نظر کی تو زمین کے اندر تہ تک جتنی چیزیں تھیں ساری کی ساری ابراہیم کے سامنے عیاں کر دی، سب دکھا دی۔ اللہ فرماتا قرآن میں ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین ساری بادشاہت دکھا کے رکھ دی، سب کچھ دکھایا، یہ ہے خلیل۔ اور کلیم کی باری آئے تو کلیم اللہ کو بلاتے ہیں کوہ طور پر، کہا کہ ادھر آ جاؤ، ہم تم سے کلام کریں گے، تم ہم سے کلام کرو، اور 30 دن 40 دن وہاں تم نے مجھ سے کلام کرنا۔
یہ شرف عطا کیا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ دکھا دو صحیح۔ کہا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں بڑا پیارا جملہ ہے، لن ترانی، امر حاضر کا صیغہ یہ، لن ترانی موقت والا میں تاکید اور حاضر کا صیغہ کہ تم نہیں دیکھ سکتے، نی مجھے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بس اتنا کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے شان کلیم اللہ کی۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے مصطفیٰ کی، تو آقا کو نماز عشاء پڑھ کے آرام کر رہے تھے، ادھر سے جبریل آئے، قدموں کو بوسہ دیا، بیدار کیا، کہا حضور اللہ آپ کے دیدار پر مشتاق ہے، جلدی آئیے۔ دنیا والے کہتے ہیں یہ لائٹنگ کہاں لکھی ہے، کہ تم کیوں لگاتے ہو، سرکار کی آمد پر تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، پھر نہ جانے کون کون سے اعتراضات۔ اور یہ بھی شیطان کا بہت بڑا مار ہے کہ شیطان ایسے لوگوں کو صرف جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سارے دنیا جہان کے وسوسے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ جب کسی دنیا دار بندے کا جلسہ ہو، وہ جھنڈا اٹھائے یا ڈنڈا اٹھائے، جو مرضی اٹھائے، کوئی اعتراض نہیں کہ یہ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، یا ترمذی میں لکھا ہے، یا قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے، صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، کوئی نہیں کہتا۔ کسی کو یہ بھی یاد نہیں آتا کہ یار ادھر تو بے حیائی ہو رہی ہے، اسلام نے تو منع کیا، اتنا بھی کوئی نہیں کہتا۔ پھر بدعت وہ تو ہے ہی نہیں، اس طرح کا کام بدعت تو ہے ہی نہیں۔ اور رہی بات ملاز شریف کی، بدعت بھی یہی ہے، شرک بھی یہی ہے، گناہ بھی یہی ہے۔ جب گناہ بھی یہی ہے، شرک بدعت سے بڑا تو گناہ ہے کائنات۔ یاد رکھو قرآن پاک کے اندر اللہ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے اس کی معافی نہیں، اگر تو مشرک مر گیا تو تجھے بخشوں گا نہیں، کبھی بھی، ساری زندگی جہنم میں ڈال کر اترواؤں گا اور تیری زندگی عذاب بن جائے گی۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں کائنات کے اندر، لیکن اگر موت سے پہلے پہلے شرک والا بھی توبہ کر لے، اللہ اس بندے کو بھی معافی عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر میلاد منانا شرک ہے تو پھر پتہ یہ چلا بہت بڑا گناہ ہے نا، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی کائنات میں گناہ نہیں۔ تو پھر ایسے بے وقوف انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ یار میلاد میں ہوتا کیا ہے، شراب پی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے، یا کہ کوئی بے حیائی کا کام کیا جاتا ہے، کوئی ایک عمل ایسا نکال کے دکھا دو جس کے اوپر گناہ کا اطلاق آئے، کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ وجہ میلاد کے اندر ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے رب کی تقسیم بڑی لاجواب ہے۔ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں، میں توجہ کر لوں۔ میرے رب کی تقسیم بڑی بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر کسی کالے کو دیکھو، کسی کالے کو دیکھو اپنے جسم کو نوچتا ہے، چھریاں مارتا ہے، خون نکالتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کی قسمت میں ہے ہی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کا گستاخ ہے، اس کی قسمت ہی ایسی بنا دی، تقسیم داری کر دی، تو ساری زندگی اس نجاست میں رہے، تیری زندگی سے ادھر ہی رہے گی، ادھر ہی گزرے گی۔ رہی بات ان لوگوں کی جن کو میلاد سے چڑ ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی سے
ایسی پیاری تقسیم ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ شب برات، لیلۃ القدر یا 12ویں شریف، 11ویں شریف یا کوئی بھی محفل پاک، ان لوگوں کو کرانے کی اجازت ہی نہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی ذلت ہے کائنات کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ ہی ان کی زبانوں سے چھین لیا کہ تمہاری زبانیں بندی ہیں، میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے تو پھر نتیجہ یہ نکلا۔ ارے سنیوں کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ کے لیے زبانیں بھی تمہیں ہی عطا کی ہے۔ رات بھی ذکر مصطفیٰ کرو، دن بھی ذکر مصطفیٰ کرو، کبھی مصطفیٰ کے آنے کے نعرے لگاؤ، کبھی شرارہ کرو، نہ وہ گناہ ہے نہ یہ گناہ ہے، یہ بھی ثواب ہے وہ بھی ثواب ہے۔ اگر کسی میں موت آ گئی، اللہ تیری ساری زندگی کے گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کئی مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا چرچا کیا، جیسا کہ سورہ جمعہ سے ہم اسٹارٹ کر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، سنو ذرا، اپنی ثنا جو اس نے کی ہے وہ یہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ آسمان والے بھی، زمین والے بھی، اور زمین والوں میں جو انسان ہے کتنے خوش نصیب ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سر سجدے میں رکھا تسبیح کی، جب رکوع کیا جھکے تو کہا سبحان ربی العظیم، یہ بھی تسبیح ہے۔ جب کبھی قرات کی اور قرات کے اندر جس کو قرآن اچھا آتا ہے وہ پڑھتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی، یہ بھی تسبیح ہے۔ تو گویا کہ آسمان والے بھی زمین والے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رب کیسا ہے؟ المالک، بادشاہ۔ پہلی صفت اپنی بیان کی، فرمایا بادشاہ ہے تو رب۔ القدوس، پاک ہے، بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ العزیز، عزت والا، العزیز عزت والا، ساری عزتیں ہی اسی کے لیے ہیں۔ الحکیم، اور حکمت والا بھی ہے، حکمت والا۔ چار طرح کی یہاں صفتیں بیان کی ہیں، بادشاہ، پاک اور عزت والا اور حکمت والا۔ کیسی اس کی حکمت ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آئے، ہر نبی نے ذکر مصطفیٰ کیا، ہر نبی نے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ذکر مصطفیٰ نہ کیا ہو۔ آدم علیہ السلام کا ذکر مصطفیٰ کرنے کا انداز یہ ہے، نزہات المجالس جلد نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہے۔ علامہ عبدالرحمن صفوری شتلوفی رحمۃ اللہ علیہ شافعی بزرگ ہے، آپ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں رکھا، ان کی پیشانی۔ تو جب نور مصطفیٰ پیشانی میں تھا تو پیشانی آگے ہوتی ہے، سارے فرشتے ان کے آگے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نور مصطفیٰ کی تعظیم کرنے کے لیے۔ فرشتے آگے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
وہ نور اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت میں رکھا، سارے فرشتے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جہاں جہاں نور مصطفیٰ جاتا ہے فرشتے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت دیکھی نا آدم علیہ السلام نے تو کہنے لگے یا اللہ یہ نور مصطفیٰ مجھے دکھائی دے، ہے کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے انگوٹھوں کے اندر دکھا دیا، انگوٹھوں کے اندر۔ جیسے آپ نے انگوٹھے کو دیکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اچھا یہ آدم علیہ السلام نے کیسے جانا کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوچھا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور آپ نے کہا یا اللہ محمد کے صدقے میری توبہ قبول کر۔ تو اللہ نے بیان کیا تم نے محمد کو کیسے جانا؟ کہا جب تم نے مجھے پیدا کیا میں نے عرش پر دیکھا تیرے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا تھا، تو میں نے سمجھا کہ جس کے نام کے ساتھ نام مصطفیٰ ہے وہ بڑی عظمت والا ہوگا۔ آج ہم اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بگڑی بن جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے بھی ذکر مصطفیٰ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا۔ نوح علیہ السلام نے کس طرح کیا؟ کشتی پانی میں چلی 6 ماہ تک، کتنے مہینے؟ 6 ماہ۔ 80 بندے مسلمان جو کشتی میں سوار تھے، انسان 80، اس کے علاوہ پرندے جانور جوڑا جوڑا۔ تو کشتی جب چلنے لگی نا تو پانی کے اندر تھوڑا سا ڈولنے لگے، ہلنے لگے۔ اللہ کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے التجا کی مولا آج اگر یہ کشتی ڈوب گئی تو دنیا میں تیرا نام کون لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح اس کشتی کے آگے سرے پر نام مصطفیٰ لکھ دے، نام مصطفیٰ لکھ دے، میرے پیارے نبی کا نام لکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام مصطفیٰ کی برکت اتنی ہے مجال کشتی ہل جائے۔ یہ نوح علیہ السلام نے ذکر کیا، ذکر مصطفیٰ۔ اور جب باری آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بیت اللہ بنا دیا، اللہ کا گھر، اور اللہ کا گھر بنانے کے بعد بڑا کیا کہتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اپنا رسول بھیج دے تاکہ یہ گھر آباد ہو جائے، اپنا حبیب بھیج دے تاکہ اس گھر کو آباد کرے۔ آ کر بنانا میرا کام تھا، آباد کرنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ ذکر کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ باری آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ تو ذکر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو بس اس آخری نبی کی امت بنا، کلیم اللہ ہے، اتنے جلیل القدر ہے، جب چاہے رب سے کلام کرنے، اتنی بڑی شان، اور اس کے باوجود کہتے ہیں یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے نہ مجھے میں نے ساری دنیا سے زیادہ عزت دے کر اپنا رسول بنایا ہے، اپنا کلیم بنایا ہے، میرا شکر ادا کر، میرا شکر ادا کر۔ یہ قرآن کے الفاظ، میں نے پوری دنیا سے چن کر مجھے اپنا کلیم بنایا، اپنا رسول بنایا، اور تم من الشاکرین، فرمایا بس میرا شکر ادا کر۔ باری آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بھی امت مصطفیٰ میں شامل کر۔ فرمایا ٹھیک ہے اے عیسیٰ تیری دعا قبول ہو جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام 33 سال میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن جانے سے پہلے اپنے جاننے والوں کو کہہ گئے، کیا کہہ گئے؟ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا تاکہ کوئی بندہ انکار نہ کرے، دلیل کے طور پر یہ بات سند رکھے، قیامت تک دنیا پڑھے کہ حضرت عیسیٰ کیا
کہ دو نام ذاتی استعمال ہوئے، ذاتی دو، احمد محمد۔ محمد 4 بار آیا پورے قرآن میں، اور احمد صرف 1 بار، اور احمد صرف 1 بار وہی آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہی آگے بیان کر دیا۔ تو بہرحال یہ خوشخبری سنا کر آقی آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور جب نبی پاک کے آنے کی باری آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے سونے محبوب کو بھیجا۔ سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے، سنو، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، فرمایا اللہ وہ ہے، پہلے اپنی 4 صفتیں بیان کی ہے، بادشاہ ہے، عزت والا ہے، حکمت والا ہے، اور پاک بھی ہے، ساری پاکیاں ہی اس کے لیے ہیں۔ فرمایا ایسا عظیم الشان رب وہ ہے الذی بعث فی الأمیین، جس نے بھیجا اپنا عزت والا رسول ان پڑھوں کے اندر۔ کن کے اندر بھیجا؟ ان پڑھوں میں۔ امیین، امی کا معنی ہوتا ہے جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، پڑھا بھی نہ ہو، لکھنا بھی نہ ہو، لکھنا بھی نہ جانتا ہو۔ تو عربوں کے اندر کئی لوگ ایسے تھے جو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسے ان پڑھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب کو بھیجا، اور سرکار کا کوئی استاد نہیں بنایا بلکہ مصطفیٰ کو سب کا استاد بنایا۔ میرے آقا نے ان کو لکھنا بھی سکھایا، آقا علیہ السلام نے پڑھنا بھی سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ سنو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ میرا حبیب جو آیا نا ان کے اندر، سب سے پہلے نمبر پر وہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو صاف ستھرا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ، ان کو سکھاتا ہے، الکتاب قرآن، والحکمت مسائل، حلال و حرام، جائز ناجائز، ہر مسئلہ سمجھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ ساری دنیا والے کھلی گمراہی میں تھے، تو گمراہی سے نکال کر نور اسلام میرے مصطفیٰ نے عطا کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، انداز یہ ہے، حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شکل اطہر اللہ تعالیٰ نے چوز فرمایا، پسند کیا۔ دنیا کی بڑی خاتون تھی، لیکن اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ میرے مصطفیٰ کی ماں بنا دیا۔ میرے آقا کی ماں، دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، کوئی میری والدہ کا ذکر کرے اچھے الفاظ میں، کوئی آپ کی والدہ کا ذکر کرے اچھے الفاظ میں، خوشی ہوگی کہ نہیں؟ اور جب ہم سرکار کی والدہ کا ذکر کریں تو پھر میرے مصطفیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی سرکار کی والدہ کا ذکر کیا، کہتے ہیں آمینہ تجھے کو مبارک شان کی میلاد ہو، آمینہ تجھے کو مبارک شان کی میلاد ہو، تیرا مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے نور والے آقا کی تجھے ماں بننے کا شرف عطا کیا۔ اور یہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے
کہ نبی پاک کی والدہ کافرہ تھی، حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ بھی کافر تھے معاذ اللہ۔ تو کافر تو ہوتا ہے نجس، سیدھی سی بات ہے۔ اگلی بات، کافر تو ہوتا ہے نجس، اللہ نے قرآن میں اس کو نجس ہی قرار دیا، انما المشرکون نجس، سارے مشرکین نجس، گندے، پلید۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کے والدین اگر نجس تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک نور کیا اس نجس جگہ پہ رکھنا تھا؟ کتنے افسوس کی بات ہے، مقام افسوس ہے۔ حضرت عبداللہ نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت اماں آمینہ نے کبھی شرک نہیں کیا، اور بلکہ میرے آقا علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا، یہ بھی لاجواب حدیث بات ہے، کوئی صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جب آدم جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ کتنا اچھا سوال ہے۔ کہتے ہیں جب آدم جنت میں تھے تو آپ کدھر تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا سورج جواب دیا، فرمایا میں اس وقت آدم کی پشت میں تھا، آدم کی پشت میں۔ فرمایا جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو میں نوح کی پشت میں تھا، جب ابراہیم آگ میں تھے فرمایا میں ان کی پشت میں تھا، ابراہیم کی پشت میں۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان دی ہے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ لفظ یاد رکھیں، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، کیونکہ نطفہ ماں کے رحم کے اندر آ کر قرار پکڑتا ہے۔ تو نبی پاک نے اپنے پورے 12 سال کا پورا نسب پاک ثابت کر دیا، اور اپنی مائیں جتنی بنتی ہیں سب کا بھی نسب صاف ستھرا کر دیا کہ کہیں کوئی بھی گندگی نجاست ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف مصطفیٰ کے پاک مبارک نورانی نطفے کو منتقل کیا ہے۔ اور ایسا بندہ بہت ہی عجیب ہے اور قابل سزا اور عذاب نار کا مستحق ہے جو اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھے۔ بہرحال اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کے گھر میں پیدا ہوئے آسمان نور سے بھر گیا، فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ آپ کے استقبال کے لیے نورانی فرشتوں نے آسمان کو بھر دیا، ہر طرف نور ہی نور۔ اسی رات کو ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ النعمت الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں، النعمت الکبریٰ یہ کتاب کا نام ہے، نبی پاک کی عظمت میں بیان کی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی بزرگ بڑا لاجواب قصہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے وہ آمد کا وقت ہوا تو آسمان نور سے بھر گیا۔ ادھر ایک واقعہ پیش آیا، یمن کے اندر ایک کافر بندہ تھا، اس کی ایک بیوی تھی، ایک اس کی بچی تھی، اور بچی جو تھی اس کی وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا تھی، اور اس کو جذام کا بھی مرض تھا۔ جذام کا مرض یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر سفید دھبے بن جاتے ہیں، داغ لگ جاتے ہیں سفید رنگ کے، اور پاؤں سے وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، پاؤں بھی بالکل ٹانگیں کمزور ہو گئی۔ اب ایک اس کی بچی ہے اس طرح کی کمزور بیمار، روزانہ اپنی بچی کو اٹھاتا ہے اور ایک بت گھر میں رکھا ہوا اس بت کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بت اس کو شفا دے، وہ بت اس کو شفا دے۔ وہ بت تو ہلتا ہی نہیں، وہ پتھر کا بنا ہوا، وہ کیا کرے گا؟ کیسی مت ماری ہوئی تھی۔ پھر دل میں شک آیا کہ بت تو بولتا ہی نہیں، ہلتا ہی نہیں ہے، ابھی تک میری بچی کو اس نے شفا نہیں دی۔ تو سوچ میں آیا کہ کہیں اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ کہیں ہم غلطی کر نہ ہو، ہمارا مذہب بھی پورا غلط نہ ہو۔ شک آ گیا، اپنے مذہب میں شک آ گیا کہ ہم کہیں غلط سائڈ پہ نہ چل رہے ہوں۔
کیونکہ ابھی تک تو کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی، لگتا ایسے ہے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ بیوی کہتی ہے ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہمارا کام نہیں ہوا کہ بت ہمیں فراڈ ہی کرتا ہے۔ چلو چھت پر چلتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی چھت پر گئے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، ہر طرف نور ہی نور۔ ان کافروں نے نور دیکھا، اس کا نام تھا عامر یمنی۔ نام یاد رکھنا، کیا نام تھا اس کا؟ عامر یمنی۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ نور ہی نور ہے، اور ہر طرف سے آواز آ رہی ہے مبارک ہو مبارک ہو، آج آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ آواز یہ گونج رہی ہے مبارک ہو مبارک ہو، آج آخری نبی دنیا میں آ گئے۔ تشریف لے آئے ہیں۔ ادھر سے قسمت کا ستارہ، ایمان کا نور دل میں تھوڑا سا جگمگ ہوا، کہنے لگے ارے واہ، دیکھو کسی طرح غور سے کتنا روشن آسمان، کتنا روشن ہے۔ کہنے لگا بالکل ایسا ہی ہے۔ اتنے میں وہ بچی چل کر چھت پہ آئی، بچی نیچے چلی اور چھت پر آ گئی۔ باپ دے کر ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا تو معصوم تھی، صحیح کیسے ہو گئی؟ چل نہیں سکتی تھی، یہ درستگی کیسے آ گئی؟ اس بچی نے بڑے اچھے جملے دیے، یہ دل کی تختی پہ لکھنے والے ہیں، ایمان تازہ کرنے والے ہیں۔ وہ بچی بول کر کہنے لگی میں خواب دیکھ رہی تھی، والدین لائیو دیکھ رہے تھے اور بچی ان کی خواب دیکھ رہی تھی۔ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جن کی قسمت میں ایمان لکھ دے، انداز خود ہی بدل جایا کرتے ہیں، انداز خود ہی بدل جایا کرتے ہیں، انداز زندگی رب بدل دیتا ہے۔ قرآن کے اندر پڑھ کے دیکھو تو رب کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جس کو اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، نیکی کرنے ہی وہ آتا ہے۔ ورنہ تو کتنے نمازی ہیں مسجد میں آتے ہیں لیکن اوکھے ویلے نہیں آتے، بڑے بڑے نمازی اوکھے ویلے نہیں آتے، مشکل تھوڑی سی آ جائے نہیں آتے، اور حتیٰ کہ ایمان والے بھی ہیں، مسجد کے آگے سے گزر جائیں گے نہیں آئیں گے، مسجد کے واش روم استعمال کر کے چلے جائیں گے نہیں آئیں گے۔ اور یہ بات تو میرے آقا نے بیان کی، فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے لوگ مساجد کے آگے سے گزر جائیں گے، مسجد کے اندر نہیں رہیں گے۔ اس حدیث کو لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2، الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہیں جنہوں نے 75 بار مصطفیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انہوں نے جب یہ کتاب لکھی نا تو میں پڑھتے ہوئے یہی سمجھتا ہوں کہ ادھر دیکھا ہوگا تو جو دیکھا ہوگا وہی لکھا ہوگا، جو دیکھا ہوگا وہی لکھا ہوگا۔ کتنا اثر ہے اس کتاب کے اندر۔ ویسے مشورہ ہے، الخصائص الکبریٰ کتاب، اس کا ترجمہ اردو میں مل جاتا ہے، 2 جلدیں ہیں اس کی، 700-800 بھی آتی ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ روزانہ ایک حدیث پڑھ لو، نبی پاک کی زندگی کا بھی پتہ چل جائے گا، ایمان کے اندر نکھار بھی آ جائے گا۔ خود بھی پڑھیں روزانہ، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بیٹوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بیویوں کو بھی پڑھائیں، اپنی والدان کو بھی پڑھائیں، سارا گھرانہ پڑھیں ذکر مصطفیٰ، پھر یقین مانے کہ دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تو بہرحال
کا عشق محبت ایمان جس کو نصیب ہو جائے، زندگی جس کی بدل جائے، وہ رب ہے بدلنے والا۔ بچی بول کر کہتی ہے میں خواب دیکھ رہی تھی اور خواب کے اندر مجھے نور ہی نور نظر آیا، چند لوگ نظر آئے، ان میں سے ایک بندہ میرے قریب آیا اور وہ کہہ رہا تھا مبارک ہو آج آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی دنیا کفر سے مسلمان ہو جائے گی، اور جن کے گیت پتھر بھی گائیں گے، درخت بھی گائیں گے، جانور بھی، پرندے بھی، پوری دنیا ذکر مصطفیٰ کرے گی۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں نے پوچھا اس بندے سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اتنی جب یہ اچھی شخصیت ہے، اس کا دین کیسا ہے؟ اس کا دین کیسا ہے؟ کہا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ کون سا دین ہے؟ اسلام۔ پھر کہتی ہے میں نے پوچھا کہ جب اس کا اسلام دین ہے تو وہ کوئی عبادت بھی کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب آیا بالکل کرتے ہیں۔ کہا کس کی؟ کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، ایک رب کی جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہی ہے، ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھی کہتی ہے جب ایک رب کی ایسی شخصیت عبادت کرتی ہے جس کو اتنی شانیں مل گئی، پھر اس کا نام ہی بتا دو، اس کا نام کیا ہے؟ تو فرشتہ بول کر کہتا ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچی کہتی ہے کہ اچھا اس کا نام محمد، میری حالت دیکھ رہے ہو؟ اس فرشتے نے کہا بالکل دیکھ رہا۔ کہا صحیح نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ تو کہا پھر کوئی کام ہی بتا دو۔ کہتا ہاں بتا دیتا ہوں، جملہ دل کی ترتیب میں لکھنے والا۔ اس نے کہا کام ایک کرنا تم نے، صحیح ہو جاؤ گے۔ کام کیا کرنا ہے؟ جس نبی کا تم کو میں نے نام بتایا نا، اللہ کی بارگاہ میں اسی نبی کے نام کا وسیلہ دے کر کہو یا اللہ مجھے شفا دے دو۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے میرے محمد کے وسیلے سے جو مانگے گا، جو جو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا، کبھی خالی نہیں ہووں گا۔ یہ بہترین قسم کا وسیلہ ہے، یہ وظیفہ ہے کہ انسان جب کسی بھی مشکل میں آ جائے تو جب ایک کافر مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر رب سے مانگے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو ایمان والا تو ہے ہی بڑی شان والا، اس کو تو لاجواب ملے گا۔ ایمان پختہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص بے مثل و بے مثال ہونا چاہیے۔ اس بچی نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، کہا یا اللہ محمد کے وسیلے سے مجھے شفا عطا کر دے۔ کہا کہ جیسے آنکھیں کھلی، بالکل میں اپنے جسم کو ہاتھ لگایا کہ میرا جسم بالکل صحیح ہو چکا۔ میں تو یہی یہاں کہوں گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یہ ساری باتیں بتائیں اپنے باپ کو اس بیٹی نے، اور باپ نے کیا دیکھا کہ وہ جو بت تھا نا، بت وہ زمین پر الٹا گرا ہوا ہے، زمین پر الٹا گرا ہوا ہے۔ اس بت کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا نہ چلو، تو بت بول کر کہتا ہے او خدا کے بندے، آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔
کر کہتا ہے او جناب علی آخری نبی دنیا میں آ گیا. پتھر بھی بول کر کہے گا وہ اللہ کا نبی ہے, درخت بھی بول کر کہے گا وہ اللہ کا نبی ہے, جانور بھی اسلام کریں گے, فرشتے بھی اسی کی گفتگو کریں گے. کتنا لاجواب نبی ہے. جب یہ اس نے گفتگو کی نا تو حیران ہو گیا, یار یہ بھی بول رہا ہے, اور کہنے لگا کہ پتھر نہیں بولا کرتا, اتنا تو میں بھی جانتا. پتھر سے یہ گفتگو نہیں ہے, یہ کوئی غیب سے ہمیں آواز آ رہی ہے, کوئی کہنے والا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. تو بیوی جلدی جلدی کہتی ہے اس سے پوچھ لو جو بھی بول رہا ہے, ہم نہیں جانتے وہ کون ہے, لیکن اس سے اتنا پوچھ لو جس کے بارے میں بتا رہے وہ ہے کون. اتنا پوچھ لو وہ ہے کون, رہتا کہاں ہے. دو باتیں پوچھ لو. ساری باتیں جب ایڈریس پتہ چل جائے تو پھر پہنچنا آسان ہوگا. اس نے بتایا کہ اس کا نام ہے محمد, رہتے ہیں اس جگہ میں جہاں آب زمزم کا کنواں ہے. اس جگہ کا نام تہامہ ہے جس کو آج مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے. وہاں پر یہ نبی پیدا ہوا. یہ جب ایڈریس بتا دیا تو اس عامر یمنی نے کہا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک پورے جنگلوں کا سفر کرتا ہوا اس آخری نبی کے گھر تک نہ پہنچ جاؤں. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. اپنے گھر سے بیوی بیٹی کو لیا اور چلے تلاش مصطفیٰ کے لیے. بڑے لاجواب قسم کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کتنی پیاری ہے کہ جس کو رب چاہتا ہے مصطفیٰ کی محبت عطا کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے محبت سے بالکل دور کنارہ کش کر دیتا ہے. ان کی مسجد خالی, ان کے ذہن خالی, ان کے دل خالی, اور دور دور سے بھی عشق رسول نظر نہیں آئے گا. لیکن سنی جہاں بھی ملے گا, چاہے نشئی ہو, چاہے گناہگار ہو, جیسا بھی ہو, تو میں یہ جملہ بولوں گا کہ جو بھی سنی ہے گناہگار ہو سکتا ہے. ممکن ہے انسان ہے, خطا کار ہے, خطائیں ہو جاتی ہیں. سنی گناہگار ہو سکتا ہے, سنیاں یاد رکھنا, لیکن اپنے نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا نظریہ اور ایمان ہے. سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, زبان سے گستاخی مصطفیٰ نہیں ہوگی. امام اہل سنت یہ سمجھا گئے خاک ہو جائیں عروق چھل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو, عدو مانا دشمن, خاک ہو جائیں عدو چھل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی آپ نے بھی بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں, ایمان تازہ کرنے والے ہیں. کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں, ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نعروں سے بھی مجھے یاد آ گیا یہاں بھی فرق ہے. ہماری طرف دیکھ کر کئیوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. نعرہ توحید اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. آگے موت, سوائے موت کے اور کچھ نہیں. نہ نعرہ غوثیہ, کیوں شرک ہے. نہ نعرہ حق جاریہ, بیماری ہے, اور یہ بیماری ان کو لگی ہے.
اللہ کا شکر ہے ہم ساری بیماریوں سے پاک ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی ہے انداز زندگی، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مصطفیٰ تو جو دل میں آتا ہے، شان و عظمت والا لفظ کہہ دو، بس خدا نہ کہو، خدا نہ کہو، یہ دل میں جو آتا ہے اپنی زبان سے ثنائے مصطفیٰ کر کے مصطفیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ بیگانہ ہوتا ہے، اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک مثال دے دیتا ہوں اور سمجھ آ جائے گا۔ گدھا ہوتا ہے نا، گدھا کبھی کبھی شیر کی کھال پہن کر شیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ گدھا ہے، شیر کی عزت زیادہ ہے، گدھے کی کم ہے۔ گدھے کو ہر بندہ چھڑی مارتا ہے، اور جب تک چھڑی نہ مارے، شرارت نہ کرے، مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ ذلیل ہے۔ اور شیر کو کوئی چھڑی مار کے دکھائے، ہاتھوں لگائے، لگ پتا جائے گا شیر اس کا کرتا گیا۔ لیکن جب شیر بھی عاشق رسول ہو نا، تو پھر انداز زندگی بدل جایا کرتے ہیں۔ شیر کا لفظ کہنے سے مجھے یاد آ گئی ایک حدیث پاک، حضرت سفینہ سمندر کے سفر پر تھے، کشتی ٹوٹ گئی، طوفان کی نظر ہو گئی، ایک پھٹے پر سوار تھے، کنارے پر پہنچے، رستہ بھول گئے، آگے جنگل تھا اور جنگل میں چل دیے اکیلے۔ حضرت سفینہ حضور کے صحابی تھے۔ سفینہ اس لیے کہا جاتا ہے، سفینے کا معنی ہوتا ہے کشتی، اور کشتی اس لیے ہے کیونکہ نبی پاک نے ان کو سفینہ کہہ دیا، اپنا نام بھول گئے، سفینہ ہی رکھ لیا، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے یہی ادا ہوا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار نے فرمایا سفینہ سامان اٹھا کے لاؤ، تو انہوں نے کیا کیا، ہاتھوں پر بھی اٹھایا، بغل کے نیچے بھی اٹھایا، اپنے سر پر بھی اٹھایا، بہت زیادہ سامان۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے یہ سفینہ ایک کشتی ہے جس کے اوپر اتنا سامان لگا ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر دنیا نے سفینہ ہی کہنا شروع کر دیا۔ یہی سفینہ، رستہ بھول گئے، جنگل آ گیا، اور جنگل کے اندر دور سے ایک شیر نظر آیا، اور شیر آہستہ آہستہ قریب آیا، اور لگتا ایسے ہے جیسے بھوکا ہے، اوپر سے شیر، اوپر سے بھوکا، اور انسان کا پکا دشمن۔ دیکھتے ہی حملہ۔ حضرت سفینہ ڈرے نہیں، ایک تو ڈر تھا لیکن ڈرے نہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ کے پکے غلام تھے۔ مخلوق کا ڈر نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اس کو مخلوق کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس کو ڈر ہے تو اپنے رب کو جلال کا، اور نہیں کسی سے ڈرتا۔ تھوڑا بشری تقاضے کے مطابق ڈر آیا تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی ہم سمجھا لیتے ہیں، سمجھانا آتا ہے۔ کہہ دیتے ہیں شیر کو، اگرچہ شیر ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ شیر قریب آیا، اس کو کہتا ہے کہ رک جا، میری بات سن، میں تیرا شکار ہوں، تو میرا شکاری ہے، حملہ کرنا تیری عادت ہے، میں تیرا لقمہ ہوں، لقمہ بننے سے میں منع نہیں کروں گا، پہلے تیرا اتنا سن لے کہ مجھے نبی کا غلام سفینہ کہتے ہیں، مجھے مصطفیٰ کا غلام سفینہ کہتے ہیں، میں آخری نبی کا امتی ہوں، ساتھ ساتھ صحابی بھی ہوں، مصطفیٰ کی دیکھا بھی ہے۔ شیر نے جب یہ جملہ سنا نا، شیر بھی سنے
کیونکہ سنی ہوتا ہی شیر ہے، کسی کا تھپڑ یا چھڑی برداشت نہیں کرتا. یہی مثال دی تھی. تو کوئی ہاتھ اٹھا کر تو دیکھا ہے، ہاتھ ہی کاٹ کے رکھ دیں گے نام مصطفیٰ پر. جان جاتی ہے تو چلی جائے، پرواہ نہیں، لیکن عزت رسول پہ مکمل پیار دیا جائے گا خون کے آخری قطرے تک، خون کے آخری قطرے تک. آدم حسین رضوی صاحب اپنی زندگی کے آخر تک عظمت مصطفیٰ پہ پیرا دیتے رہے. زندگی میں ایسا وقت بھی آیا ساری دنیا کو اپنے گھروں سے نکالا، ایک آواز کہی، دل سے کہی، ساری دنیا گھروں سے نکلی. کیوں؟ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی شیروں جیسی ہمت تھی، سنیت تھی. کوئی بھی گدھا باہر نہیں آتا، اس وقت بھی کوئی گدھا باہر نہیں آیا. جتنے میدان میں تھے سارے شیر ہی تھے. تو میں یہ کہتا ہوں گدھا شیر کی کھال پہن کر شیر بننے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ گدھا ہے، اپنی اوقات بدلنا چاہتا ہے، زمانے میں عزت بنانا چاہتا ہے کہ میری بھی عزت ہو جائے. ہر بندہ مجھے تانے دیتا ہے، ہر بندہ مجھے گدھا کہہ کر بلاتا ہے. شاید شیر کی کھال پہننے سے دنیا مجھے شیر کہنا شروع کر دے، لیکن شیر کی کھال پہننے سے وہ شیر نہیں بنتا. کیوں؟ جب بولے گا پتہ چل جائے گا شیر نہیں گدھا ہے. اور شیر کو دیکھو، وہ گدھے کی کھال نہیں پہنتا، وہ کہتا مجھے ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے مجھے بڑی شان دی ہے، اس شان کے طریقے زندگی گزاروں گا. مثال کے لیے سمجھ آؤ، اگر کسی گدھے سے پوچھو تو کہتا مسلمان اللہ کو مانتا ہوں، آؤ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی باری آئے تو ایک سے میں نے پوچھا، کہنے لگا مر کے مٹی میں مل گئے معاذ، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ ہمارا نظریہ. میں پتہ چل گیا گدھا ہے، اس کے اندر شیروں جیسی کوئی صفت نہیں، ایمان والوں جیسی کوئی کیفیت نہیں. صحابہ تو زخم ہونے کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ اگرچہ زخم لگ گئے لیکن ایمان تو ابھی تازہ ہے نا، ایمان کو تو زخم نہیں لگے. ایک بار کہے سمندر کے اندر چھلانے لگا دیں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں، جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، جا کر جنگ کرے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں، ہم امتی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے. ایک بار کہے سر کٹا دیں گے. کسی شاعر نے ترجمانی کی کہا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں، انگشت زناں عورتوں کی انگلیاں، اس نے یوسف پر کٹ گئی. ایک بار دیکھا انگلیاں کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلی کٹ گئی، کیونکہ حسن تھا ہی ایسا. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے ہیں. کیسا لاجواب ایمان ہے. انہوں نے سر کٹائے، اپنی قربانیاں پیش کی، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی، اور اپنے ماں باپ کی قربان کر دیے. اتنی قربانیوں کے ساتھ یہ سلامت قرآن، یہ سلامت ایمان، یہ اسلام ہم تک سلامت پہنچا ان کی قربانیوں کا نتیجہ. میں تو سوچا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا افسوس ہوتا ہے. صحابہ کرام کے پاس اے سی نہیں تھے، صحابہ کرام کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. خدا کی قسم حضرت جابر کہتے ہیں جس بندے کے پاس 2 کپڑے ہوتے تھے نا، 2 کپڑے، وہ بڑے خوش نصیب تھا. بعض بات ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اوپر سے لے کر نیچے قدموں تک ایک ہی کپڑا، اسی کے اندر زندگی گزر رہی. اتنی کمزور حالت، لیکن ایمان کمزور نہیں تھا. ایمان تو لاجواب تھا، ایمان کی تو مثال ہی نہیں. لیکن آج کل دیکھو اسی ہے، ہر چیز ہے،
گرمی آ جائے پرواہ نہیں، سردی آ جائے پرواہ نہیں۔ نمازی کتنے ہیں؟ ہر بندہ اپنے محلے کی مسجد میں سوچ لے کتنا نمازی ہے، جمعے کا سوچ لے جمعے میں کتنے آتے ہیں، اور کتنے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید اپنے رب پر احسان کرنے آتے ہیں۔ یہی بات سمجھ آتی ہے، نہ پہلے والی صورتیں ادا کی، نہ بعد والی، نہ نفل، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، نہ درود و سلام، نہ ذکر، نہ تسبیح، کوئی پتہ ہی نہیں۔ نماز جمعہ ہو رہی ہے، اللہ نے اپنے گھر میں دعوت دی ہے، تیرا دل نہیں لگتا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ نمازوں کی کیفیت ہے جلدی جلدی نماز پڑھی چھٹی، نہیں پتا کیا کہہ رہا ہوں، نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی بیماری آ جائے گھر میں ڈٹ جاتے ہیں، پرواہ نہیں۔ کام کاج آ جائے پرواہ نہیں۔ جب بیماری آئے نا تو پھر کہتا ہے یا اللہ کوئی نہیں اور کوئی نہیں۔ جب خوشحالی آ جائے بھول جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی کیفیت کو دیکھو، اتنی گرمی، اتنی شدت، زخم لگے ہوئے، جنگوں کے اندر میدان جنگ میں بیٹھے ہیں، نماز فجر با جماعت سارے ہی پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو بے نمازی ہو، کوئی ایسا نہیں جو صاحب ترتیب نہ ہو۔ صاحب ترتیب ہوتا ہے جس کی زندگی کے بالغ ہونے کے بعد کوئی بھی زندگی کی نماز قضا نہ ہوئی، ہوتا صاحب ترتیب۔ اور آج کل کسی کو کہنا کہ صاحب ترتیب ہو گیا، یہ پوچھا صاحب ترتیب ہوتا کیا ہے؟ مطلب زندگی میں کبھی یہ وقت آیا ہی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ شروع بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہم نمازی ہی ہو۔ مسجد کی پہلی شرط میں ہماری تو کتنی چھوٹ گئی اور ان کو ادا کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر میں رب نے پوچھ لیا تو مسلمانوں کیا جواب دو گے؟ اے سی کی سہولت تمہیں دی، ہیٹر کی سہولت تمہیں دی، بہترین روشنیاں، بہترین ٹیکنالوجی، بہترین قسم کے انداز زندگی 15ویں صدی میں تمہیں ادا کیے تھے، اور تم نے میرے بارگاہ میں آنے کے لیے کیا کیا؟ کیا سوچا؟ کتنا وقت دیا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ تیری زندگی تو دنیا میں ہی گزر گئی، مال کماتے ہوئے، دنیا سے پیار کرتے ہوئے۔ یقین مانے بڑا سخت عذاب، سوال پوچھنے پر جواب کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ صحابہ کی سختیاں ہم سے بہت زیادہ ہیں، ہمارے اوپر کبھی وہ سختی آئی نہیں۔ تو بہرحال حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا نا اس شیر کو، کہا شیر مجھے نبی کا غلام سفینہ کہتے ہیں، شیر نے حملہ نہیں کیا، بھوکا تھا، نبی کا نام سن کر اپنی بھوک بھی بھول گیا، اپنی دم ہلاتا ہوا وفادار بن کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب علماء نے لکھا ہے یہی وہ شیر تھا جو حضرت سفینہ کو رستہ دکھانے کے لیے ساتھ گیا، آیا تھا شکار کرنے کے لیے اور ذکر مصطفیٰ سننے والوں میں شریک ہو گیا۔ شیر ہوتا سنی، الحمدللہ۔ نام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سنیوں کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ ہو دل کو چین نہیں آتا، اور ڈٹ کے نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت، تو یہی پہچان ہے ہماری۔ ورنہ اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں، کیا وہ تو بس نہیں مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ سکھ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ عیسائی اللہ کو نہیں مانتے ہیں، مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ تو پھر تقسیم کاری پہ بڑا راضی ہوں، اللہ کی تقسیم کاری بڑی لاجواب ہے۔ کئیوں کی قسمتوں میں محفلیں نہیں رکھی، کئیوں کی قسمت میں گندا ہونا لکھا ہے، اور کئیوں کی قسمت کے اندر گندگی اٹھانا لکھا ہے۔ جتنے عیسائی ہیں، کوئی گٹر صاف کر رہا ہے، کوئی گندگی اٹھا رہا ہے، کسی نے گندگی اٹھانی ہے، عیسائی کو فون کرتا ہے، آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں رب تیری اتنی سونی تقسیم ہے، وہ نبی کا گستاخ تھا، تیرے آخری نبی پر ایمان نہیں لایا، اور تو نے زندگی ہی اس کی بدل کے رکھ دی، ایسے ہی بنا دی۔ اور جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو زبان سے بھی مانا، دل سے بھی مانا، رات بھی مانا، صبح بھی مانا،
بھی عطا کی، صفائی ستھرائی بھی رکھی، شان و شوکت بھی عطا کی، اور جب دنیا سے چلا گیا قبر کے اندر بھی اس کو شانیں ہی عطا کی، اور جب قیامت کا دن ہوگا یہی وہ سنی ہے جس کی شان دیکھنے والی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام رسول فرماتے ہیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے چلے۔ آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ عامر یمنی اپنے سارے گھر والوں کو لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تلاش کے اندر نکلا، مکے پہنچا، حضرت آمینہ کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ جب کھولا، فرمایا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا آپ کے بیٹے کو دیکھنے آئے ہیں، کیونکہ آپ کا بیٹا بڑی شان والا ہے، بڑا نام ہے اس کا، تو ہم اس کو دیکھنے آئے ہیں۔ فرمایا تم اجنبی ہو، چلے جاؤ۔ کیوں؟ ماں تھی نا، اور ماں چھوٹے بچے کو کسی کو دیکھنے نہیں دیتی، نظر نہ لگ جائے یا کسی کا کوئی عیب اس میں نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ یہ پرانی ہماری جو بزرگ مائیں تھیں ان کے اندر یہ عادت تھی، اگرچہ آج کل عادت بدل گئی ہے کہ ماں نے بچہ پیدا کیا اور پیدا کر کے کسی کے حوالے کر دیا، بچپن سے لے کر جوان ہونے تک، دودھ پینے سے لے کر کھانا کھانے تک، لقمہ خود توڑ کر منہ تک پہنچانے تک کوئی اور اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ماں فارغ موجے مار رہی ہے، تو پھر یہی ماں ساری زندگی موجے مارتی ہے۔ وہ بیٹا جو کسی کے حوالے کیا وہ آخر تک نہیں پوچھتا، کیوں؟ ماں نے پیار نہیں دیا۔ اور ایک وقت وہ تھا ماں پیار دیتی تھی، کیسے؟ بچہ بھی خود ہی پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سینے سے لگایا، 1 سال تک 2 سال تک جدا نہیں ہونے دیا، کسی کی جرت نہیں کوئی اور دودھ پلا جائے، اس کا ہر کام خود ہی کرنا ہے۔ جب کھانے کے قابل ہوا تو سارے بچوں کو قریب بٹھایا، خود روٹی پکائی، توڑ کر اس کے منہ میں ڈالی۔ جب ماں نے اتنا پیار دیا کہ آؤ یہی بچہ مرتے دم تک ماں کی عزت کرنا چھوڑے گا، آج کل والدین نے اپنی عزت کروانا خود چھوڑ دی، اور میرے آقا کی والدین محترمہ وہ تو پھر ہیں بے مثل و بے مثال۔ حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی جاؤ چلے جاؤ، نہیں دکھاؤں گی، خدشہ ہے کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم بالکل دیکھنے آئے ہیں، دیکھ کر چلے جائیں گے، ہم کچھ نہیں کرنے آئے، بڑا سنا ہے شہرا ہے آپ کا بچہ بڑی عزت والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ کہا اچھا چلو آ جاؤ، دیکھو اس کمرے کے اندر تشریف فرما۔ عامر یمنی کہتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا تو ایک نور کو دیکھا تھا نا اس رات میں، اور اس وقت تو خالی نور ہی دیکھا تھا نا، اور اب نور والا بھی دیکھ لیا۔ پورے کمرے کے اندر اتنی روشنی کے لاجواب، اور سرکار کے اوپر کپڑا تھا، اچھے تھے چھوٹے سے، تو کپڑا تھا، کہتے ہیں جیسے کپڑا ہٹایا والدہ نے، لو دیکھو، تو کہتے ہیں ایسا چہرہ آج تک نہیں ہے، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ یہ ہے آخر نبی ان کی مہکنے دل کے گلشن کھلا دیے جس راہ چل گئے
تک ایسی صورت نہیں دیکھی، دل میں بار بار آ رہا تھا یہ اللہ کا آخری نبی ہے، آخری نبی ہے یہ ہے وہ جس کا نام محمد ہے، جس کی شہرت آسمانوں میں تھی، نورانی فرشتے جس کا ذکر کر رہے تھے، سب نے رچ کر دیدار کیا۔ حضرت آمینہ کہنے لگی بس کرو، جاؤ، ٹائم ختم ہو گیا، جاؤ، تم نے کہا تھا تھوڑی دیر، اب جاؤ۔ اچھا چلے جاؤ، تھوڑی دور جا کر کہتے ہیں ایک بار اور دیکھ لیتے، صرف ایک بار، آخری بار دیکھ لیتے۔ تو عامر یمنی کی قسمت بس آخری لمحات پر تھی کہ عامر یمنی کی قسمت پر بھی لاکھوں سلام، گئے اور جا کر دیکھا نا تو ایک تھوڑی ہلکی سی ہچکی آئی، روح تن سے جدا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان دے، اعلیٰ حضرت بولے یہ ایک جان کیا ہے اگر یہ ایک جان کیا ہے اگر تیرے نام پر سدے تو پارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور سرکار کا میلاد، حضور کی آمد کی خوشی ظاہر سے بھی باطن سے بھی پورے جوش اور ولولے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گلہ ہے اور وہ گلہ یہ ہے